بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے بہت ہی پیارے اور عزیز بھائیوں بہنوں دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کی آنکھ قیامت کے دن بہت روئے گی سوائے ان 3 انسانوں کی آنکھوں کے۔ وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والی بٹن کو لازمی پریس کر دیں۔ ناظرین، قیامت ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کر لوگوں کا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کے سامنے یہ لفظ ادا کیا جائے تو اسے ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وعدہ کیا ہے اور قیامت ضرور آ کر رہے گی، چاہے دنیا والے جتنی مرضی حفاظتی اقدامات کر لیں، قیامت ضرور آئے گی۔ جبکہ مغربی سائنس یہ کہتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے قیامت نہیں آئے گی، تاہم ان کے اس نظریے کو مسلمان جھٹلاتے ہیں۔ ان سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات میں جیسی مرضی تبدیلیاں آ جائیں، ان سے قیامت نہیں آنے والی۔ مسلمانوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور ناظرین، جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک دفعہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ناظرین، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا قیامت ضرور آئے گی۔ کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں۔ نبی پاک نے کن 3 آنکھوں کا ذکر فرمایا کہ جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی، باقی سب آنکھیں بہت روئیں گی۔ پہلے نمبر پر وہ آنکھ جو اللہ کریم کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہی، یعنی اس آنکھ نے اللہ پاک کی کسی حرام چیز کو نہ دیکھا اور نہ استعمال کیا۔ ناظرین، بصرہ میں ایک بڑے پایا کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک معمولی غلطی پر 40 سال تک آنسو بہاتے رہے۔ ایک دن وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے بزرگ ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے گناہوں کا شکوہ کرنے لگے اور کہنے لگے، میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس پر 40 سال سے رو رہا ہوں۔ تو ابو سلمہ نے یہ بات سنی تو حیران ہوئے اور پوچھا، ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے، ایک دن میرے بھائی مجھ سے ملنے آئے، میں نے 1 دینار کی مچھلی خریدی، چنانچہ میرے بھائی نے وہ مچھلی کھائی، میں نے اٹھ کر اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تاکہ وہ اس سے ہاتھ پونچھ لے، اپنے ہاتھوں کو صاف کر لے۔ اس مٹی کے ٹکڑے کے اٹھانے پر میں 40 سال سے رو رہا ہوں، کیونکہ وہ ٹکڑا میں نے اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر! ناظرین، کیسا احساس اور کیسا خدا کا خوف ان کے دلوں میں رچا بسا تھا۔ وہی بزرگ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی حرام کھانے، حرام دیکھے بغیر گزاری۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی یاد میں ساری رات عبادت میں جاگتی رہی، جس نے راتوں کو قیام کیا اور اللہ کی یاد میں بہت زیادہ رویا۔ اور ناظرین، تیسرے نمبر پر وہ آنکھ جس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے ایک مکھی کے برابر بھی آنسو نکلا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر اللہ کے حضور شرمسار ہو کر گر گرایا کرو، اشک بہایا کرو، رویا کرو۔ احساس ندامت اور خوف خدا میں بہنے والے آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ مومن آدمی جتنا اشک ندامت گراتا ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ گناہ گاروں کا رونا، احساس گناہ میں آنسو بہانا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو تسبیح خواہوں کی آواز سے زیادہ پسند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ تسبیح کرتے وقت اونچی اونچی آواز میں تسبیح کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑا پرہیزگار آدمی ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو وہ
لوگ بہت پسند ہیں جو اس کی یاد میں اپنے آنسو بہاتے ہیں، احساس گناہ میں آنسو بہاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنی خطاؤں پر رویا کریں۔ یہ 3 ایسی آنکھیں ہوں گی جو قیامت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں روئیں گی۔ ناظرین، قیامت کا دن بڑا ہی دردناک دن ہوگا۔ قیامت آنے کی شکل یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے تمام زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی، جس سے لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان اور پہاڑ اور پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل اور اسرائیل بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے ایک اللہ کے دوسرا کوئی نہ ہوگا، اور وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جبرائیل کی روح قبض کر۔ حضرت اسرائیل ان کی روح قبض کریں گے۔ وہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اسی طرح حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کی روح باری باری سے قبض کر لی جائے گی۔ وہ سب بھی مر جائیں گے۔ پھر اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو بھی مر جا۔ وہ بھی ایک بڑے پہاڑ کی مانند تسبیح کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ قیامت کا صحیح وقت تو خدا کو معلوم ہے یا پھر اس کا رسول جانے، مگر جتنا وقت گزرتا جاتا ہے قیامت قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں۔ جب یہ سب واقعہ ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بہت جلد آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کے لیے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے اور اس دن کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔